خالد چشتی صاحب سر اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں سر، آج کے دن کی اگر خالی بات پہلے کر لیں کہ بھارت کی جانب سے اتنی زیادہ تعداد میں اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں سر ان کا استعمال کیا گیا اور بڑے شہر جو ہیں ہمارے، ہم نے دیکھا کہ وہاں تک وہ آئے، لاہور میں ایک ملٹری انسٹالیشن تک بھی جو ہے ان کا ایک ڈرون گیا. یہ ساری سچویشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے ہمارے ویور کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے ایک وار کی سی اس وقت جو کیفیت ہے، لوگوں کو تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے، پریشانی بھی ہے اس معاملے کو لے کر کہ کیا ہم کوئی کیپیبلٹی نہیں رکھتے تھے ان ڈرونز کو روکنے کی؟ مار کے تو ہم نے گرائے ہیں لیکن اندر کیوں آئے، یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب بہت سے لوگ یہ دے رہے ہیں کہ شاید اس کے پیچھے کوئی ٹیکنیکل ٹیکٹیکل ریزنز ہیں. تھوڑی سی سر آپ کی اس پہ کیا رائے ہے، بتائیے گا. یشوین صاحب بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیے ابھی تک میرے پاس آفیشیلی اپنے کانٹیکٹس پاکستان ایئر فورس میں جو میرے ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ میں آلموسٹ کنٹینیوس چینلز پہ ہوں تو میرے پاس آفیشیل تو نہیں ہے. لیکن میں کیونکہ ملٹری اسٹریٹجی پڑھاتا رہا ہوں اور پڑھتا بھی رہا ہوں ساری عمر، اور میں اپنی اوپینین آفر کر سکتا ہوں یا ان مسائل کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن جو رکھتا ہوں. دیکھیے یہ پہلے تھوڑا سا بگر پکچر کی بات کرتے ہیں. میں کوئک آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، رن ڈاؤن کرتا ہوں، پھر میں میزائلس پہ آتا ہوں یہ جنہوں نے جو چلائے. دیکھیے پہلگام کا شروع کیا گیا، ہائپ کریٹ کی گئی، لوگوں کے ذہن سازی کی گئی 2 ہفتے تک کہ یہ بہت بڑا اگریشن ہو گیا ہندوستان کے خلاف، ہم پنش کریں گے پاکستان کو. انیشیٹو اپنے ہاتھ میں ہندوستان نے لے لیا، اور انیشیٹو جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ویپنز کا چوائس ہوتا ہے، ٹائم سب سے امپورٹنٹ اس کے حق میں ہوتا ہے، اور مینز ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے میں نے مارنا ہے. 2 ہفتے تک پاکستان کی آرم فورسز مسلح ہائیسٹ اسٹیٹ آف ریڈینس پر رہیں، اور اس کے بعد ہندوستان کیا کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے. ایک انہوں نے رافیل کا اٹیمپٹ کیا جو پہلے آپ سب نے رپورٹ کیا 29 کی رات کو، جس میں ایمرجنسی میں ان کو سری نگر لینڈ کرنا پڑا. انہوں نے سوچا کہ یہ جہاز تو نہیں ہے، یہ تو کام کے نہیں ہے، ان کو تو سو کالڈ جیم کر دیا، اس کی تفصیل لدہ ہے. تو پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں، پھر پہ اور لوگوں کا پریشر ماؤنٹ ہوا ان کے اوپر کہ جی اب کیا کریں، کیونکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک $75 بلین خرچ کرنے والی فوج ہے دنیا میں، تیسرے چوتھے نمبر پر ملٹری ایکسپینڈیچر ہے، 1000 فائٹر جہاز ہیں. تو پھر وہ کدھر گئی فوج جس نے ہمیں بچانا تھا یا پنش کرنا تھا پاکستان کو؟ تو بائی ڈیفالٹ، اور یہ رافیل وہی ہے جس کو میں ریفریش کرتا چلوں کہ انڈین پرائم منسٹر کا یہ وش لسٹ تھی، یہ ڈریم ایئر کرافٹ کا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتا تو رافیل تو آ گیا. پھر لوگوں نے اب اتنا اسپیشل، آپ انڈیا کا میڈیا سنیں جو اگینسٹ بول رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ رافیل تو اب ہے، تو اب کیوں نہیں پاکستان کو پنش کیا جا رہا؟ تو وہ 4 جب لینڈ کی اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب ہم 80 جہازوں کا ایک فلیٹ یا کمپوزٹ فارمیشن نکالتے ہیں جس کے پاکستان کے ایئر ڈیفنس کو سیچوریٹ کر دیں گے، اور جب 80 جائیں گے تو پاکستان کے 2-4 تو مار ہی لیں گے جا کے کوئی نہ کوئی. 80 ایئر کرافٹ آتے ہیں، میں آپ کو یہ رپورٹ کرتا چلوں اوتھینٹک کہ اس میں سے سارے کا سارا رافیل فلیٹ ایئر میں تھا. 34 کے قریب 35 جہاز ان کے پاس کمپلیٹ تھے، سب ہوا میں تھے اس دن، اور باقی کچھ 40 کے قریب دوسرے جہاز انہوں نے مکس کیے ہوئے تھے، میراج 2000 اور MiG 29 اور دوسرے جہاز مکس کیے ہوئے تھے. اب یہ 80 جہاز اس لیے آتے ہیں ٹو شوٹ اینڈ ٹیل پیپل کہ دیکھو نہیں غصہ مت کرو، ہم نے اب غصہ اتارنے لگے ہیں. اب غصہ نہ کرو کی بجائے پاکستانیوں کو انگیج کر گئے، انہی پائلٹس کو جن کو میں چند ہفتے پہلے مل کے آیا ہوں اور ان سے میں نے اپنی ڈاکومنٹری کے لیے سب کے انٹرویو کیے، ان کا جذبہ دیکھ کر آیا تھا. تو میں تو کل پرسوں کی رات کو ان کو ویژولائز کر رہا تھا کہ وہ لڑکے کیسے اڑ رہے ہوں گے. اب آپ امیجن کریں 5، 1 نہیں 2 نہیں 3، اور 3 ان میں سے وہ ہیں جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہیں، 4.5 جنریشن ان کا جہاز ہے. یہ میں بیک گراؤنڈ اس لیے بلڈ کر رہا ہوں کہ فرسٹریشن کی طرف میں بتاؤں، ہائی لائٹ کروں کہ یہ قوم یا لیڈرشپ فرسٹریٹ کیسے ہو رہی ہے. اچھا اب آتے ہیں، جب انہوں نے یہ کر لیا کہ 5 جہاز مروا لیے، گر گئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ قوم کا تو ہمارے پہ اور پریشر آ گیا ہے اور امبیرسمنٹ ہو گئی ہے، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ اب سیف کھیلتے ہیں. سیف یہ کھیلتے ہیں کہ کیونکہ جہاز گر جاتا ہے تو پھر ہمیں رافیل کمپنی کی منتیں کرنی پڑتی ہیں کہ مت بولنا. پھر ایجیکشن سیٹ جس کمپنی نے بنائی ہے مارٹن بیکر نے، وہ اعلان کر دیتی ہے کہ ہم نے 3 جانیں اور بچا لی ہیں، 7683 نہیں 7686 ہو گئی ہیں. تو وہ جب بتاتے ہیں پرائڈ کے ساتھ تو پھر نہیں چھپا سکتے، بیکاز وہ پراؤڈلی ایوری ایجیکشن کو وہ ایوری ڈے ویب سائٹ پر ڈال دیتے ہیں. بالکل. تو ایک یشوین صاحب میں آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا چلوں، شاید یہ میں امپریشن دے رہا ہوں کہ ہم نے 3 جہاز مارے اس لیے 3 پائلٹ نے ایجیکٹ کیا. ایسا نہیں ہے، جہاز 5 ہی مارے ہیں، 2 ایجیکٹ نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے جس کا کریڈٹ مارٹن بیکر نہیں لے رہی، وہ کہہ رہی ہے وہ تو ساتھ سمیت چلے گئے. اب امیجن کریں فرسٹریٹڈ کا، جس میں کیجولیٹیز پائلٹس کی ہوئی ہوں، باقی ملٹری ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ ہوں ان کے پائلٹ، جو میں اوتھینٹکلی آپ کو بتا سکتا ہوں اس وقت.
दूसरी बात यह है कि अब देखें क्या प्रेशर होगा इंडियन लीडरशिप के ऊपर कि मारो भाई, अब भी मार खा के आ गए, दूसरी दफा भी मार खा लिए। उन्होंने सोचा कि अब एट्रिशन शाये हो जाए। स्ट्रेंथ ये नहीं होती कि आप फ्रस्ट्रेशन से कन्वर्ट कर दें उसको या रिप्लेस कर दें। दिस इज व्हाट द इंडियंस हैव एग्जैक्टली डन। बच्चे बजाय उनकी स्ट्रेंथ को वो स्ट्रेंथ से ही मैच करते, रिजॉल्व शो करते, कम बैक करते, आते ना अगले दिन जहाजों के मुकाबले में दोबारा। वो तो किया नहीं, वो तो किया नहीं, जहाजों को ऑलमोस्ट ग्राउंड कर दिया, पार्शियल फ्लाइंग सिंबॉलिक करना शुरू हो गए, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग उड़ाना शुरू हो गए, सिर्फ कि नजर रखो यार डिफेंसिव चले जाओ। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। तो ये डिफेंसिव हो गए सिर्फ सर्विस और ये हो रहा। अच्छा उन्होंने सोचा कि अब जहाज तो हम ऑफेंस कर नहीं सकते जहाजों के साथ, अब सिर्फ सर्वेलेंस करो, अपने एयरबोर्न अर्ली वार्निंग उड़ाओ और ऐसी चीज इस्तेमाल करो कि जो शूट डाउन हो जाए तो ना राफेल की मिन्नतें करनी पड़े, ना मार्टिन बेकर ऐलान करे। और उसके बारे में कोई भी मन घड़त कहानी अगर सुनाएं तो शायद वेरीफाई ना हो सके किसी और सोर्स से। मैं थोड़ा सा ब्रिगेडियर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, क्योंकि ये जो अभी आप बात करें ना, आपने एक बड़ा अच्छा बैकग्राउंड बिल्ड किया है कि वो कैसे फ्रस्ट्रेट होके किस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जो है वो जाते चले जा रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, उसी फ्रस्ट्रेशन की एक कड़ी आप समझते हैं कि ये बात भी है कि जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एलामिया भी निकाल दिया और ये कहा कि पाकिस्तान ने रात को हमला करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से हमने ये ड्रोन्स जो है आज सुबह से ये जो कुछ भी हमने कार्रवाई की है वो उसकी जवाबी कार्रवाई है। अभी भी इस वक्त कुछ देर पहले DGISPR और इसहाक डार साहब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें DGISPR ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात कही और इसहाक डार साहब ने भी कि अमृतसर में जो कुछ हुआ उन्होंने खुद किया है और अब उसको जो है वो पाकिस्तान के खाते में डाल के अपनी इन सारे एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में भारत यही स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि वो जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की बैक स्टोरीज क्रिएट कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत ने जो कुछ कर रहा है वो डिज़ाइन के तहत कर रहा है और ये भारत नहीं कर रहा। इन ड्रोन्स के आने के बाद ये मेरा 100% बिलीव भी है और इसका प्रूफ भी है और इसकी रिफ्लेक्शन भी है कि इस तमाम सिस्टम में भारत और इजराइल दोनों इन्वॉल्व हैं और पीछे टेस्ट तरीके से आप देखें तो असल में अमेरिकन भी उसके अंदर मौजूद होते हैं। आपको पता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से तकलीफ जो है वो भारत को भी है, इजराइल को भी है, इंडिया को भी। अब इसके इन ड्रोन का मकसद समझिएगा, ये किसी बौखलाहट का नतीजा नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी के तहत लॉन्च किए गए। ये इजरायली ड्रोन है, हरूप इनका नाम है और ये सेंसर ड्रोन्स हैं, यानी ये सेंसर इक्विपमेंट इनके अंदर सेल्फ किल भी होती है और इनको टारगेट भी किया जाता है। अब जब ये पहला ड्रोन इन्होंने लॉन्च किया हाई ऑल्टीट्यूड, जो हाई मैट कहते हैं जिसको, जब इन्होंने पहला ड्रोन लॉन्च किया तो वो उसको लाहौर के ऊपर हमारे हाई मैट पे या एयर डिफेंस सिस्टम जो था उसने उसको इंटरसेप्ट किया और उसको तबाह किया। जिस वक्त उसको इंटरसेप्ट किया तो जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसके ऊपर वार्निंग सिग्नल आ गया, जिसका मतलब ये था कि आपकी लोकेशन जो है वो जो कमांड सेंटर जहाँ से वो ड्रोन लॉन्च हुआ था सेंसर ड्रोन, वहाँ तक वो चली गई है। जो ये मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो जमा की गई हैं इधर उधर से। तो जब वो सेंसर की लोकेशन चली गई आपके एयर डिफेंस सिस्टम की, तो उसके बाद पाकिस्तान को नेचुरली जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स का है, आर्मी का भी एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको नेचुरली फिर उन्होंने को अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अब वो लोकेशन आप देखिए, वो ड्रोन गिरे कहाँ? वो ड्रोन एक वाल्टन में गिरा है, चकवाल में गिरे हैं, गुजरात में गिरा। वाल्टन में क्यों गिरा है ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसकी एक मिलिट्री वैल्यू है, इसकी एक इंटेलिजेंस वैल्यू है। चकवाल में क्यों गिरा है उसकी भी एक इंटेलिजेंस वैल्यू है और वो वैल्यू पाकिस्तान को भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है। और इस तरह आप आगे चलते हैं। अब जब वो सेंसर ने, जब वो आपके सिस्टम ने वार्न किया कि जी लोकेशन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि इस वक्त जो ड्रोन्स को, क्योंकि उनका वो फिर उसके बाद जो ड्रोन्स आए वो उन्होंने अपना वेक्टर चेंज किया, यानी फ्लाइट पाथ जो है और फ्लाइट ट्रैवल जो चेंज किया, उसमें वो मीडियम या लो लेवल पे आए। तो फिर पाकिस्तान ने उनको एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बल्कि जो आपकी ऑर्निकन गन्स है उनसे और उसकी जैमिंग जो है, ड्रोन्स को जो आप जैम करते हैं सिस्टम के लिए, उसके जरिए उन ड्रोन्स को तबाह बर्बाद किया। बिल्कुल। अब मकसद क्या है याद रखिएगा, इसके पीछे एक बैकग्राउंड मकसद है और जो मुझे ये लग रहा है, हो सकता है मैं उसमें गलत भी हूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि असल में इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं
جو آپ کی نیوکلیر ٹیکنالوجی سے یا میزائل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ان کے ویریئنٹ، ان کی لوکیشنز اور آپ کے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ٹیکنیک کو جاننا چاہ رہے ہیں ان سینسر ڈرونز کے ذریعے۔ ظاہر ہے وہ سر ایک تو آئی تھنک کوئی سائیکولوجیکل وارفیئر اس کے اندر بھی وہ لے کے جا رہے ہیں اس معاملے کو، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے آپ نے کہا کہ شاید مے بی وہ کسی مقصد سے آئے تھے، مقصد ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ سائیکولوجیکل وارفیئر نہیں ہے یہ، وہ جان بوجھ کے اس چیز کو ایک پلان کے تحت کر رہے ہیں، ایک وہ آبجیکٹو کے تحت کر رہے ہیں۔ سائیکولوجیکل وارفیئر تو انڈیا میں پورے دن جو ان کے چینلز تھے انہوں نے آدھے دن تک یہ نہیں بتایا کہ جی ہم نے ڈرون بھیجے ہیں، وہی پرانا جو نیریٹ تھا اس کو گھماتے رہے ہیں ادھر ادھر۔ تو یہاں پہ جو پاکستان نے جو کچھ بھی جس طرح ان کو ہینڈل کیا ہے اور جو وہ کر رہے ہیں، اس میں پاکستان نے ان کو جو اپنے جو ایئر ڈیفنس جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم ہے اس کے ذریعے ان کو تباہ کیا ہے، جیمرز کے ذریعے تباہ کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کا ایک مجھے گرینڈ آبجیکٹو ابھی سمجھ آ رہا ہے جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ مساعد کی، اسرائیل کی اور انڈینز کی ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے، اور اس کا مقصد آپ کو پتہ ہے وہ انکمفرٹیبل کس چیز سے ہے۔ تو پاکستان نے اس کے اوپر بڑا سینسیبل اور بڑے پروفیشنل آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کیلکولیٹڈ رسپانس تھا۔ ہمارے ساتھ مجھے ایک بریک لینی ہے، اس سے پہلے میں کوئکلی اگر ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے یہی نقطہ کہ سر وہ جو ان کا جو وزارت دفاع اور پریس ریلیز انہوں نے کی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو خیر اس کو کہا ہے کہ وہ جھوٹ کا پلندہ ہے، بیس لیس ہے، بے بنیاد ہے جو کچھ انہوں نے کہا، لیکن سر انہوں نے جو اس کے اندر کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ رات بھارت کے شمالی اور مغربی سرحدی علاقوں پر ڈرونز اور میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ اگین میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا اس وقت وہ ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم ان رسپانس کر رہے ہیں، کیونکہ کل بھی پرسوں بھی جب انہوں نے وہ پہلا حملہ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑی فوکسڈ، میجرڈ اور نان ایسکیلیٹری موو تھی۔ پتہ نہیں وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ نہیں بنایا، اب اس بات کو ایکسپینڈ کر کے وہ جواز بنا رہے ہیں پاکستان پہ فردر چڑھائی کرنے کے لیے۔ فوکسڈ میئر اور اتنی کیلکولیٹڈ تو مجھے ان کی نظر آ گئی تھی پچھلی رات کو جب انہوں نے 80 جہاز بھیجے تھے، وہ بھی فوکسڈ میئر اور کیلکولیٹڈ ہی تھے، وہ اتنے کیلکولیٹڈ تھے کہ واپسی بھی اپنی گنتی پوری نہیں ہو سکی، تو وہ کیلکولیٹڈ تو بالکل نہیں تھا۔ اور ابھی بھی میرا خیال ہے وہ ایک کیونکہ فرسٹریشن کا ایلیمنٹ ہے، اب وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کی بائے نہیں کر رہی اور لاسز بھی اپنے کروا لیے، اور اوور آل دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے، آپ کو کول ڈاؤن کہنے کا کر رہی ہے۔ تو ایک جواز بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم تو ابھی بھی وکٹم ہیں، دیکھیں جی ہم تو بڑے سکون میں، ہم نے تو جہاز کرانے کے بعد بھی ہم چپ بیٹھے تھے، ہمیں آ کے مارا دوبارہ سے۔ تو ایک بیس بنایا جاتا ہے بیکاز دنیا، لیکن وہ جو چیز بھول رہے ہیں وہ ابھی تک 80s کی اسٹریٹجی یا میڈیا کیمپین یا پرسیپشن ڈیولپ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اب بہت سارے اینکر، آپ جیسے بھی اینکر ہیں جو ایک نیوٹرل نہ صرف سورسز رکھتے ہیں بلکہ انفارمیشن رکھتے ہیں، کانٹیکٹس رکھتے ہیں، ورلڈ اوور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ورلڈ کی ویب سائٹس ہیں، آپ دیر نہیں لگا سکتے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ کون سچائی پر ہے اور کون سٹوری کو کر رہا ہے۔ یہ پرانے زمانے 20-25 سال پہلے پاسبل تھا کہ آپ نے جو کر دیا دنیا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور پھر اوپر سے اس کی انٹرنیشنل ریلیونس بھی ہے۔ اوبیسلی دنیا آپ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے تھرو یور کامن نیشنل انٹرسٹ کس کی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بریگیڈیئر غضنفر نے جو صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ان کی جن ملکوں کا بریگیڈیئر صاحب نام لے رہے تھے جو پیچھے ہیں، ان کا کیا کامن ہے سوائے نیشنل انٹرسٹ کے؟ ان کی بھی کامن ہے، آبجیکٹیوز کامن ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز صرف انڈیا صرف دیکھنا تھوڑی چاہتا، بہت بڑی دنیا ہے جو پاکستان کے اس ڈیولپمنٹ کی فیور میں نہیں ہے obviously، اور اس کی جسٹیفیکیشن ریفیوج کرنا اور کسی کا شیلٹر لے لینے سے obviously سارا بنایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ لیکن لائک یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ آج کل کے دور کے اندر اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ سیل کرنا شاید اتنا پاسبل نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آ کے اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں گفتگو میں شامل کریں گے، اور یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک تو کردار ہے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، جو روابط ہو رہے ہیں حکومت پاکستان سے بالخصوص، وہ کیا کنسرن ہے، یا وہ کیا میڈیشن کے لیے کوئی اپنے آپ کو جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہا ہے، یا کیا جو کنسرنز ہیں پاکستان تک پہنچائے جا رہے ہیں، تھوڑا سا اس پر بھی بات کریں گے۔